الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے میں روزہ کی تعریف بیان کریں گے اور روزہ سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تمامی حضرات سے امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بغور سماعت کریں گے۔ نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین ہے، نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور عذاب جہنم کا سزاوار ہے۔ اس عبارت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس طریقے سے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روزے کا انکار کرنے والا انسان بھی کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر نماز کا چھوڑنا گناہ کا کام ہے اور انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ویسے ہی رمضان المقدس کا جو روزہ ہے، اگر بلا عذر کوئی شخص ترک کرتا ہے تو وہ تو ثواب سے محروم ہوتا ہی ہے، وہ عذاب جہنم کا بھی سزاوار ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ایک مسئلہ دیکھتے ہیں، شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو روزہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو یا اپنے کو روکے رہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جمع سے اپنے کو روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سحری کھا لیتے ہیں اور جو وقت مقرر کیا جاتا ہے، جو ٹائم فکس کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ سحری نہ کھائیں، تو لوگ کھاتے پیتے ہیں، یہاں تک کہ آذان ہو جاتی ہے لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو نام کہ آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن کام کا روزہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا روزہ ہوگا ہی، لہٰذا ٹائم کا مکمل خیال کیا جائے اور جب سحری کا جو ٹائم ہے اس میں سحری کر لیں، نیت کر لیں۔ آپ اذان کا انتظار نہ کریں کہ اذان ہوگی تب بھی جا کر کے ہم کھانا پینا چھوڑیں گے۔ اب آئیے مسئلہ ایک اور دیکھتے ہیں، رمضان کے ادا روزے اور نذر کے معین اور نفل و سنت و مستحب روزے اور مکروہ روزے، ان روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر ضحی کبریٰ دوپہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تک۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اسے یاد کریں۔ رمضان کے ادا روزے اور نذر معین اور نفل و سنت، مستحب روزے اور مکروہ روزے، ان روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر ضحی کبریٰ یعنی دوپہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تک۔ اگر اس درمیان میں اس سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ اس درمیان میں جب بھی روزے کی نیت کریں یہ روزے ہو جائیں گے، لیکن رات ہی میں نیت کر لینا بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے؟ رات ہی میں نیت کرنا۔ ان 6 روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں، مثلا رمضان کی قضا روزہ، نذر معین کی قضا روزہ، کفارہ کا روزہ، حج میں کسی جرم کرنے کا روزہ وغیرہ، ان سب روزوں کی نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک ہے۔
اس کے بعد نہیں۔ کس کتاب میں؟ در مختار و رد المختار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85۔ ایک اور مسئلہ سماعت کریں، جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، زبان سے کہنا کچھ ضروری نہیں ہے، اسی طرح روزہ بھی نیت سے مراد دل کا پختہ ارادہ ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، اور اگر دن میں نیت کرے تو یوں کہے نویت ان اصوم ھذا الیوم من فرض رمضان، اس طریقے سے نیت کر لینا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اسے آپ سماعت کریں، قضاء رمضان وغیرہ جن روزوں میں رات سے نیت کر لینی ضروری ہے، ان روزوں میں خاص اس روزہ کی نیت بھی ضروری ہے جو روزہ رکھا جائے۔ مثلا یوں نیت کرے کہ کل میں اپنے پہلے رمضان کے روزہ کی قضا رکھوں گا، یا میں نے جو ایک دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی کل میں وہ روزہ رکھوں گا۔ ایک اور مسئلہ ہے، عید و بقرعید اور ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریم ہے۔ یہ مسئلہ اہم ہے، اسے ایک مرتبہ اور میں بیان کر دیتا ہوں، بغور سماعت کریں۔ عید، بقرعید اور ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ در مختار میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے، کسی کام کی منت مانی تو کام پورا ہو جانے پر اس روزہ کو رکھنا واجب ہو گیا۔ کسی کام کی منت مانی تو کام پورا ہو جانے پر اس روزہ کو رکھنا واجب ہو گیا۔ مسئلہ ایک اور سماعت کر لیں، اگر نفل کا روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ اگر نفل کا روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ در مختار صفحہ نمبر 120۔ مسئلہ، عورت کو نفل کا روزہ بلا شوہر کی اجازت کے رکھنا منع ہے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ عالمگیری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188۔ تو دوستان محترم، اب میں آپ کے سامنے میں وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اعتکاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اعتکاف کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے، عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، اول اعتکاف واجب، دوسرے اعتکاف سنت، تیسرے اعتکاف مستحب۔ اب ان باتوں کو میں مثال سے واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو اور آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ جیسے کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کا کام ہو گیا، تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی جو اعتکاف واجب ہے تو آپ صرف اعتکاف کریں گے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھیں۔ بغیر روزہ کے اعتکاف واجب صحیح نہیں ہے۔ حوالہ ہے در مختار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130۔ اعتکاف سنت مؤکدہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے گا۔
یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے، 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب مسجد میں آپ داخل ہو گئے تو اب 29ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 30ویں کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلیں۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں تو سب آخرت کے مؤاخذہ میں گرفتار ہوں گے، یعنی آخرت میں سب کو جواب دینا ہوگا۔ اور اگر کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مؤاخذہ سے بری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ حوالہ ہے در مختار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 129۔ اب آئیے تیسری قسم اعتکاف کی جو میں نے آپ کے سامنے میں بیان کیا اسے سماعت کر لیں اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت میں صرف اتنا دل میں خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے لیے اعتکاف مستحب کی نیت۔ عالمگیری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 197۔ مسئلہ: مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے گی جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ درست ہو گیا کہ مرد اعتکاف کرے گا تو کہاں پر کرے گا، عورتیں کریں گی تو کہاں پر کریں گی۔ تو یہ حوالہ ہے در مختار کا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 129۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ جب کوئی عذر نہیں ہے تو اب مسجد سے وہ نکل رہا ہے تو یہ نکلنا حرام ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایسا معتکف ہے کہ اعتکاف اس نے کیا اور مسجد میں ہے، اب اچانک اس کی اتنی طبیعت بگڑ گئی کہ بگڑنے کے بعد میں جب تک کہ وہ ڈاکٹر کو نہ دکھائے وہ بیماری نہیں جائے گی، تو اب یہاں پر اس کے لیے اب رخصت ہے کہ وہ جائے، مسجد سے نکلے، ڈاکٹر کو دکھائے، علاج کرائے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا کب؟ جب بلا عذر مسجد سے نکلے۔ لیکن عذر ہے، جیسے کہ میں نے بیماری کی ابھی مثال دیا، اگر یہ صورت پائی جا رہی ہے یا اس کے علاوہ اور صورت کے بغیر اس کے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو ان صورت میں نکلنا جائز ہے۔ تو اب مسجد بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ایک تو حرام کام میں بھی شامل ہو گئے، دوسری بات کہ آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلا ہو یا بھول ہو۔ اب ارادہ کر کے نکلا، معتکف ہے، ارادہ کر کے نکلا، چلو چہل قدمی کر کے آ جاتے ہیں، ٹہل کے آ جاتے ہیں، فلانے سے ملاقات کر کے آ جاتے ہیں، دس دیٹ اس طریقے سے بہت ساری باتیں، تو پھر ایک تو حرام کاری آپ نے کیا، دوسری بات کہ آپ معتکف نہ رہے۔ اب یہ بھول کر کے ہو یا ارادے سے۔ اسی طرح عورت نے جس گھر میں اعتکاف کیا ہے اس کو اس گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی تو خواہ وہ قصدن نکلی ہو یا بھول کر، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی حوالہ کس سے ہے؟ در مختار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 133۔ ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ بیان کر دوں تاکہ اور آسانی پیدا ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک عذر طبعی جیسے پیشاب اور غسل فرض و وضو کے لیے، دوسرے عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے ہو
مسجد سے اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو معتکف حضرات ہیں ان مسئلوں سے ناواقف ہیں یا انہوں نے سنا نہیں ہے یا جاننے کی کوشش نہیں کی ہے، تو میں اس آڈیو کے ذریعے آپ تک کی یہ مسئلہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگر عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرتے ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے، تو کم سے کم آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کب مسجد سے نکلنا ہے کب نہیں نکلنا ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایک عذر طبعی، جیسے بغیر پیشاب پاخانہ کے، یا اس انسان پر غسل فرض ہو گیا لیکن کیا ہے اب پیشاب خانہ کسی مسجد میں، کئی دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے لوگ نہیں بنائے ہوتے ہیں، بغل میں کسی کا گھر ہے یا گھر کے باہر پیشاب خانے بنے ہوتے ہیں، تو یہ طبعی چیز ہے۔ اگر اسے پیشاب لگے اور مسجد میں پیشاب استنجا خانہ نہیں بنا ہوا ہے تو وہ پیشاب کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ویسے ہی غسل اس پر فرض ہو گیا لیکن مسجد میں نہانے کی جگہ نہیں ہے، بغل میں کسی کا گھر ہے وہاں پر انتظام ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ ویسے ہی وضو کے لیے دوسرے عذر شرعی آپ دیکھ لیں، جیسے کہ دیہات میں کئی ایسی مسجد ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز جائز نہیں، اب شہر کے مسجد میں اسے جانا پڑے گا۔ اب یہاں جمعہ نہیں ہے لیکن اعتکاف کر لیا ہے تو اب کیا ہے، نماز جمعہ کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اب یہ 2 عذر جو آپ کے سامنے میں بیان کیے گئے، ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگرچہ 1 ہی منٹ کے لیے ہو مسجد سے اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلے۔ در مختار و رد المختار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ اب دوستان محترم یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جو اہم ہے، اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد ہی میں رہے گا، اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد ہی میں رہے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیا تو دن بھر گھر میں رہے رات بھر مسجد میں رہے، ایسا نہیں، بلکہ دنوں رات اسے مسجد میں رہنا پڑے گا، وہی کھائے یعنی مسجد ہی میں، پیے مسجد ہی میں، سوئے مسجد ہی میں، مگر یہ احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے گندگی نہ ہونے پائے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جائے نماز پر کھا کر کے جائے نماز کو گندا کر دیتے ہیں، پانی گرا دیتے ہیں، شوربہ گرا دیتے ہیں، دال گرا دیتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھے ہمارے معتکف حضرات۔ اب دیکھیے معتکف کے سوا کسی کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں۔ جو شخص اعتکاف کی نیت کیا ہے وہی مسجد میں کھا سکتا ہے، وہی پی سکتا ہے، وہی لیٹ سکتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف کا نیت نہیں کیے یا اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد میں کھائے پیے لیٹے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف مستحب کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہے۔ یہ کس کتاب میں مسئلہ ہے؟ در مختار میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 134۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے جو اخیر مسئلہ ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کرنے والا بالکل ہی چپ نہ رہے اور نہ بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت کرے۔ کچھ ہمارے معتکف ہوتے ہیں جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بلا وجہ ان سے بات کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، جب تک کہ نمازی نماز پڑھ کے نہ آ جائے۔ وہ فرض نماز کو ادا کرتے ہیں، سنت نماز کو ادا کرتے ہیں، بیٹھا لیتے ہیں، پھر باتیں ہونے لگتی ہیں، اور باتیں بھی کیسی ہوتی ہیں، گاؤں کی باتیں ہوتی ہیں، بازار کی باتیں ہوتی ہیں، کپڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پرہیز کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ نفل نماز پڑھے، تلاوت کرے، علم دین کا درس دے۔ اگر مان لیجئے نمازی وغیرہ آ رہے ہیں تو بات کرنے کا اتنا ہی شوق ہے آپ کے اندر تو کیا بات کریں گے؟ کوئی کتاب پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں اس کا درس دیں، جیسے وضو کیسے کرنا ہے، فرائض غسل کتنے ہیں، فرائض وضو کتنے ہیں، حدیث پاک عربی میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ بتائیں، اولیاء اکرام ہیں و صالحین کے حالات جو ہے ان کو بتائیں تاکہ یہ لوگ سنیں اور دوسرے کو بھی سنائیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اعتکاف کی جب نیت کر لیے تو بہت زیادہ درود شریف پڑھیں اور ذکر الہی کرے۔ جب نماز کا وقت ختم ہو جائے خوب ذکر کریں۔ ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ آپ استغفار کر سکتے ہیں اور اکثر باوضو رہیں۔ معتکف کو چاہیے کہ اکثر وہ باوضو رہے اور دنیا داری کے خیالات سے دل کو پاک و صاف رکھے۔
جب اللہ کی عبادت کی نیت سے بیٹھا ہے تو اب دنیا داری کی بات نہیں، دنیا داری کی باتیں دل میں نہیں ہونی چاہیے، بالکل اس سے دل کو صاف رکھے اور صرف حب نبی کو اپنے دل میں بسائے رکھے اور بکثرت رو رو کر اور گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگے۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت مفید باتیں ہیں، آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔